اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں قسط نمبر 24۔ بابل سے یروشلم تک حرج کی تلاش۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے نہ کرنے کے دینی اور سیاسی پہلوؤں پر ملک کے مختلف حلقوں میں گفتگو جاری ہے۔ بعض مفکر اور سکالر آیت کریمہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء کو زمانہ نبوت کے ساتھ خاص قرار دے رہے ہیں، اور بعض نے اولیاء سے حاکم کا معنی کشید کر لیا ہے، اور بعض جغادری سیاست داں جو خود کو مجاہد اول کے لقب سے خود سرفراز کرتے رہے ہیں، اس حرج کی تلاش میں تل عیب سے ہو آئے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں پایا جا سکتا ہے۔ اس بحث کے اختتام پر جب تمام طبقے اپنی اپنی توانائیاں صرف کر کے نڈھال ہو چکے ہوں گے تو زیر زمین ہونے والے فیصلے کا برسر زمین اعلان کر دیا جائے گا۔ چونکہ ہم دین کا اتنا گہرا علم نہیں رکھتے کہ دینی اعتبار سے اس مسئلہ پر لب کشائی کر سکیں، نہ ہی اس درجے کا سیاسی شعور ہمیں حاصل ہے کہ ایسے اہم اور بین الاقوامی مسئلے پر کسی گفتگو میں حصہ لے سکیں۔ اس لیے ان دونوں پہلوؤں سے کچھ کہنے کی بجائے ہم اس مسئلے کو یہودیت کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس موضوع کے ٹوٹے پھوٹے مطالعے میں ہم بہت سا خون جگر جلا چکے ہیں۔ تورات کی صورت یسیہ کے دوسرے رکوع میں کہا گیا ہے، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ یہودا کی عمارت کا پہاڑ تمام پہاڑوں پر مستحکم کیا جائے گا اور تمام پہاڑیوں سے زیادہ بلند کیا جائے گا، اور ہر قوم کے لوگ موج کی طرح اس کی جانب چلیں گے، اور بہت سے ملکوں کے لوگ آئیں گے اور آپس میں کہیں گے، آؤ ہم یہود کے پہاڑ پر چڑھ کر یعقوب کے خدا کے گھر جائیں۔ تب وہ ہمیں اپنا راستہ دکھلائے گا اور ہم اس کے راستے پر چلیں گے، کیونکہ یہودا کا انتظام صہیون سے اور اس کا کام یروشلم سے نکلے گا۔ وہ قوموں کا فیصلہ کرے گا اور قوموں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا۔ مسیح ربانی اور مسیح دجال، یہ پیش گوئی ایک حقیقت ہے جو قیامت سے پہلے پوری ہو کر رہے گی، لیکن یہودیوں کی فطرت کی طرح، چونکہ ان کی عقل بھی مسخ ہو چکی ہے، لہذا وہ اس کا غلط مطلب لے کر اسے غلط مصداق پر منطبق کرتے ہیں۔ یہ پیش گوئی دراصل اللہ کے سچے مسیح جناب عیسیٰ بن مریم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھی، اور سچے خدا کے آخری سچے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ کتب حدیث میں اشراط الساعہ یعنی علامات قیامت کے تحت بہت سی احادیث میں اس کی تفسیر ہے۔ آخر زمانہ میں جب زمین مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی، مسلمان کفر کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر جہاد کے لیے یکسو اور پرعزم ہو جائیں گے، اور کسی مخلص اور باصلاحیت قائد کی طلب اور کھوج میں ہوں گے۔ آج کل سارے عالم اسلام کی کیفیت کو ذہن میں رکھیے تو اللہ تعالیٰ سادات گھرانے کے ایک فرد کو ان کا قائد بنا کر بھیجے گا، جس کی روحانی اور اصلاحی تربیت مختصر عرصے میں مکمل کر دی جائے گی۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ اور لقب مہدی ہوگا۔ وہ مسلمان مجاہدین یعنی خوشخبری ہو ان نیک بختوں کے لیے جو دین اور جہاد پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، کی قیادت فرما رہے ہوں گے۔ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ وہ حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تاکہ عیسائیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ شریعت محمدیہ کے پیروکار کے طور پر آئے ہیں۔ پھر آپ مسلمان مجاہدین کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کے لیے دمشق سے تل عیب روانہ ہوں گے، جہاں لد نامی مقام پر، یہاں آج کل تل عیب کا بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد طاغوت کی حامی ریاست کے مراکز مرکز اسرائیل میں دنیا بھر سے جمع ہونے والے یہودیوں کو ان کی سازشوں کی اجتماعی سزا ملے گی۔ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا
یعنی میدان سے بھاگ کر چھپنا ان کم بختوں کی پرانی عادت، تو وہ درخت یا پتھر بھی مسلمان مجاہد کو آواز دے گا، اے اللہ کے ولی، اللہ کا دشمن میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اس کا کام تمام کر دے۔ سوائے غرقد کے درخت کے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے چند سال پہلے کثیر تعداد میں غرقد کے درخت کی شجر کاری کی ہے۔ راقم کو عرصہ تک تلاش رہی کہ یہ کون سا درخت ہے، اس کی شکل کیا ہے۔ بالآخر اللہ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ آپ متعلقہ تصویر کو دیکھیے۔ فی الواقع اس درخت کے پتے اور پھل ایسے کہ المنظر ہیں کہ اللہ کے نافرمان اور شیطان کے پجاری یہودیوں کے حصے میں ایسے ہی درخت آنا چاہیے۔ فلسطین کی سرزمین میں زیتون جیسا مبارک درخت بکثرت اگتا ہے، لیکن یہودیوں کی آخری پناہ گاہ جو درخت قرار پایا ہے، اس کے پھل کو عوام خایہ ابلیس کہتے ہیں۔ اہل علم فارسی لغات میں خایہ کے معنی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں نہ دیکھ پائیں تو تصویر دیکھ کر اس لفظ کے معنی اندازہ لگانا کچھ اتنا مشکل بھی نہیں۔ خرابی کی جڑ بات اسرائیل کے تسلیم ہونے سے شروع ہوئی تھی اور اس کے ہولناک انجام تک آ پہنچی۔ بعض قارئین کو یہ طوالت موضوع سے انحراف معلوم ہوگی، لیکن اس انحراف میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ ہمیں دنیا میں خرابی کی جڑ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں۔ کسی کو اب بھی یہ جواب سمجھ میں نہ آئے تو اس سے کوئی شکوہ نہ ہونا چاہیے کہ یہود کے مکر و فریب کے جالے ہمارے علم و دانش کے علم برداروں کے ذہنوں پر بھی تنے ہوئے ہیں، لہذا اس پر کسی جذباتی تبصرے کی بجائے ہم خیر خواہانہ طور پر بات کو دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوٹی تھی۔ تورات کی درج بالا پیش گوئی سچے مسیح جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے تھی، لیکن یہودی ان کی دنیا میں آمد سے پہلے اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے مسیح صادق کی بجائے روئے زمین پر ابلیسی قوتوں کے سب سے بڑے نمائندے مسیح الدجال سے اپنی امیدیں وابستہ کر بیٹھے تھے، اور وہ ایسے کسی مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے خود ساختہ مذہبی روایات اور من گھڑت یہودیت کے خلاف کسی چیز کی دعوت دیتا ہو۔ وہ صرف ایسے مسیح کو ماننے پر آمادہ ہیں جو ہر قیمت پر ان کی بادشاہت ان کو واپس دلائے، دنیا میں ان کا کھویا ہوا مقام ان کو لوٹا دے، اور اس سب کے ساتھ ان کی موجودہ بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی اصلاح کی بجائے انہیں ایسی حالت میں تسلیم کر کے ان کے عالمی حکومت کی توثیق و تائید کر دے۔ ظاہر ہے کہ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو اس روئے زمین پر برپا ہونے والے فتنوں میں سب سے بڑا اور گندہ فتنہ ہوگا، اور جس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی ہے، تدابیر بتائی ہے، اور جیسے کان دجال کے نام سے جانا جاتا ہے، یہودی ساختہ فرقہ تورات میں تعریف کرنے کے بعد یہود کے نام نہاد عالموں اور جھوٹے پیروں کے پاس اپنے عوام کی دل بستگی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ بچا تھا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کی گئی تورات کی پیش گوئیوں کو مسیح دجال پر منطبق کریں، اور اللہ اور اس کے فرشتوں کی مدد سے یروشلم اور اس میں موجود سیون کے مقدس پہاڑ کو دوبارہ حاصل کرنے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے قائم ہونے والے نظام عدل میں ان کے مددگار بننے کی بجائے مسیح دجال کی شیطانی حکومتوں کے پایہ تخت کے لیے یروشلم کو مفسدانہ کارروائیوں کے ذریعے حاصل کریں۔ اس کے مقام صدارت کے لیے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، اور اس مجسم فساد کی آمد سے پہلے اس کے لیے فضا ہموار کریں۔ یہاں پہنچ کر ہمیں ان تین فرقوں میں سے دوسرے کا ذکر کر دینا چاہیے جو واضح طور پر بلکہ ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں یہودیوں کے ساختہ پرداختہ اور ان کے اعلی کار ہیں۔
یہودیوں نے اپنی دانست میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دے دی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح سالم بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لا کر یہود کو ان کی گستاخیوں اور بدسلوکیوں کی سزا دیں گے۔ اس وقت ان پر ایمان نہ لانے والے تمام یہودی ان کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے، تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور مجاہد مسلمان ان جھنڈوں تلے جمع ہو کر دجال اور اس کے یہودی لشکر سے جہاد کریں گے۔ یہود چونکہ یہ پیشگوئی بہت زیادہ چبھتی ہے، لہذا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر موجودگی اور دوبارہ زمین پر آمد کا سختی سے انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں جذبہ جہاد کے فروغ سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور اپنے اعلی کار ذریعے سے مسلمانوں میں بھی اس نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں اور جہاد دہشت گردی۔ اس خدا کی قسم جس نے اپنے بندے مسیح علیہ السلام کو عزت کے ساتھ آسمانوں پر مہمان بنا رکھا ہے، جو شخص یا فرقہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے یا کسی اور کو مسیح موعود مانے یا نظریہ جہاد کی مخالفت کرے، وہ قادیانی ہو یا کوئی اور، اس کی دوڑ فری میسن تحریک کے ان ابلیسی دماغوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے آخری انجام سے ڈرتے ہیں لیکن اپنی شیطانی حرکتوں سے ساری دنیا کے نظام خصوصاً امت مسلمہ کے عقائد و اعمال میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں اور خدا اور اس کی رحمت سے مایوسی کے سبب شیطان کی جماعت میں داخل ہو چکے ہیں۔ عبوری ریاست اور باضابطہ حکومت بات چل پڑتی ہے تو کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہود نے انہیں سولی دینے کا جشن منایا نہ تھا کہ اللہ نے ان پر رومی بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کو بیت المقدس سے نکال کر در بدر کر دیا۔ یہ واقعہ سن 70 بعد رفع مسیح کا ہے۔ اس وقت سے 1948 عیسوی میں قیام اسرائیل تک 1900 سال سے کچھ اوپر گزرے ہیں، یعنی تقریباً 2000 برس۔ ان 19 یا 20 صدیوں میں یہود دنیا بھر میں ذلت و خواری کا نمونہ بن کر رہے اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ توبہ کیے بغیر انہیں دوبارہ پہلی سی فضیلت اور باعزت زندگی مل جائے۔ آخر کار 1700 سال کے بعد ایک کٹر فری میسن جارج واشنگٹن کے ہاتھوں روئے زمین پر ان کی پہلی عبوری ریاست بحر اٹلانٹک کے اس پار قائم ہو گئی جسے دنیا ریاست متحدہ امریکہ کے نام سے جانتی، لیکن یہودی اسے نیا بابل کہتے ہیں۔ یہ حکومت قیام اسرائیل اور دجال کی باضابطہ حکومت سے قبل ایک عبوری یہودی ریاست کے طور پر قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد وجود ارض فلسطین سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، فلسطین پر قبضہ، مسجد اقصیٰ کا انہدام اور گنبد صخرہ کو ڈھا کر اس کے نیچے موجود مقدس چٹان پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور پھر عظیم تر اسرائیل کا قیام ہے۔ چونکہ امت مسلمہ کے علاوہ کوئی طاقت یہود کی راہ میں حائل نہیں اور چونکہ اس دور میں عالم اسلام میں سب سے زیادہ بیدار مغز، ذہین اور باصلاحیت مسلمان بر صغیر میں پائے جاتے ہیں اور چونکہ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے مبارک جذبات سے صرف پاکستان کے مسلمان عملاً آشنا ہیں، اس لیے کوئی اور ملک اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے، امریکہ کو مسلمانان عالم کے دل و دماغ اور واحد ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے اس کے دست بازو ہونے کی حیثیت رکھنے والے پاکستانی مسلمانوں سے اس دجالی مملکت کو تسلیم کروانے کی ضرورت ہے، جس کے عوام شرار الناس ہیں اور جس کا ہونے والا لیڈر شرار خلق اللہ ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کی سوگوار مینار اور ستم رسیدہ دیواریں اپنے پاکستانی بیٹوں سے پوچھتی ہیں، کیا میری حرمت اور عزت بابری مسجد سے کم ہے کہ تم مجھ پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں کی سیاسی اور سفارتی حیثیت تسلیم کر کے
ان لوگوں کو اپنے ہاں باعزت حیثیت دو گے، اور جو اللہ اور اس کے مقدس پیغمبروں کی نظر میں مردود اور دھتکارے ہوئے ہیں، کیا ایسا کرنے کے بعد خدا اسے تمہارے عہد کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا؟ کیا شیطان کے پیروکاروں کے راستے سے رکاوٹ ختم کرنے کے بعد رحمان سے تمہارا اتنا تعلق رہ جائے گا کہ تم مشکل وقت میں اس کی مدد طلب کر سکو؟ کیا تم اس ظلم کے انتقام کو بھول جاؤ گے جو یہود نے بابل چلاوطنی سے یروشلم واپسی تک میرے محافظ بیٹوں پر کیا؟ مسجد اقصیٰ یہ سب کچھ پکارتے ہوئے روتی ہے، لیکن افسوس کہ اس کا جواب دینے والی قوم ابھی تک سوتی ہے۔ جاری ہے۔